السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گئی، میں تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا آخر کیا ہو گیا، کیا بات ہو گئی، آپ اتنی پریشان ہیں، چہرہ زرد ہے، پریشانی کا عالم ہے، بات کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زبردست گناہ ہو گیا۔ اس عورت نے کہا، مجھ سے زبردست گناہ ہو گیا، آپ اللہ سے دعا فرما دے تاکہ اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرمائے، اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ ام نوالہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تو آپ یہ بتاؤ بات ہوئی کیا، گناہ کیا ہوا، ایسے آپ نے کیسا گناہ سرزد کر دیا؟ عورت نے بتلایا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا، لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کو قتل کر دیا، گناہ ہوا، پھر لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام غصے میں آ گئے اور اس عورت کو زبردست ڈانٹا، فرمایا، کم بخت دور ہو جا، اور لوگوں سے کہا جلدی کرو، اس کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس کی گناہ کی نحوست سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ نہایت پریشان، وہ عورت نہایت ہی پریشان ہوئی اور شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ ادھر وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک، ہم سب کا مولا، ہم سب کا رب، ہم سب کا آقا، سب کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی، حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے تم نے یہ کیا کیا؟ خبردار موسیٰ، تم نے ہماری گناہگار بندی کو واپس کر دیا، تم نے اس سے یہ کیسے کہہ دیا؟ تم نے اس سے یہ کیسے کہہ دیا تیرا کوئی علاج نہیں؟ کیا تم زنا سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں سمجھتے؟ اے موسیٰ، یاد رکھو، زانی اور قاتل سے بڑا گنہگار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے۔ کیا بتایا؟ زانی اور قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کرنے والوں، آؤ تم بھی نبی کا فرمان سنتے جاؤ۔ جناب محمد الرسول اللہ سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر اس کی پٹائی کرو۔ امام سلمان خطابی جو اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر بچہ اس حال میں بالغ ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ آج کے دور میں پہلے تو بچوں کو پیار میں بگاڑ دیتے ہیں، بعد میں شکوے کرتے پھرتے ہیں۔ نمازی بنو، اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کرو، نماز نہ چھوڑو۔ سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، چلو توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ رب کے دربار میں جاؤ اور ہم سب اپنی گناہوں پر شرمندگی ظاہر کریں اور رب کے سامنے جھکیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔
اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، 5 وقت نماز بس مسجد میں با جماعت کی توفیق عطا فرمائے۔